ناصر أصحاب سلطان. صلوات پڑھیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي بعث رسولا نبيا ونصب لهدايتنا من بعده عليا وليا وخليفة ووزيرا وشمسا مزيا. ثم من عترته أحد عشر عقبا هاديا مهديا وبالله رضيا. الذي عظم الله الرس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم سلام على محمد کے ذات. حسن حق واقع بسرار جلیل یاد آیا. بسم اللہ. آپ کے نوجوان کے لیے رجب کا مہینہ ہے، اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو مومن کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو وہ جو خانہ کعبہ ہے، جو حرم ہے، اس کو کیا نظر آتا ہے؟ حسن حق واقع بسرار جلیل یاد آیا، اور مرکز فخر دو عالم کا ولی یاد آیا. جب کبھی ماہ رجب سین حرم سے گزرا، مسکرا تو آقا دیکھو علی یاد آیا. آپ نے سادات مومنین، موالدان حیدر کرار، سوغران آغران ماتمدان امام مظلوم، چونکہ یہ سالانہ مجلس سے ادا ہے، اور ملک شبیر صاحب اور ملک بشر صاحب کو مولا جزائے خیر دے اور ذکر پاک کے صدقے مجھے دین راز فرمائے. مجھے اس تصریح آواز میں کتاب پڑھنے کا پہلی مرتبہ شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آپ جملہ سادات مومن کی زیارتوں کر کے ثواب دار حاصل کر رہا ہوں. اگر آپ قریب آ جائیں تو پیچھے بارش آ گئی ہے، مومن جو وہ بھیگ رہے ہیں، آپ بھی قریب آ جائیں، دل سے آ جائیں، چونکہ ابر کرم برس رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ذکر محمد آل محمد کا صدقہ ہے. اور میں نہیں، یہ محسن نقوی بہت بڑے آفاقی شاعر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو آج باران رحمت ہو رہی ہے نا، تو لکھتے ہیں کہ جو آور کا ٹکڑا بکھرتا ہے فضا میں. بسم اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اور میرا ذاتی تجربہ ہے اس چھوٹی سی عمر میں جو کتابوں کی عمر ہے، کہ جو دھاتوں میں مومن ہوتے ہیں ان کے اندر بلا زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے اندر معرفت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی سماعتیں بھی بہت بلند ہوا کرتی ہے. تو مصنف نے لکھا کہ یہ جو آور کا ٹکڑا بکھرتا ہے فضا میں، یہ سادات کے جلتے وہ خیموں کا دھواں ہے. یقیناً اگر یہ کربلا کا وہ دھواں ہے تو جہاں کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، یقیناً ابر کرم وہاں نازل ہو رہا ہے، اور ابر کرم نازل ہو کے آپ کو تائید کر رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے. اللہ کا یہ بار بار نازل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ بتا رہا ہے، کیونکہ تم مولا حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو، مومنوں کی تسکین کے لیے، ان کی فرق کے لیے پانی کا اہتمام کرتے ہو، سبیل کا اہتمام کرتے ہو، اور لنگر امام کا اہتمام کرتے ہو. دیکھو میں باران رحمت بسا کے میں بھی تمہاری تسکین کا اہتمام سلام کر رہا ہوں. لہذا یہ امر کرم ہے، یہ باران رحمت ہے، اور ہم میں سے باران رحمت سمجھتا ہے، اس لیے کہ جتنا ذکر کر رہے ہیں وہ مجسم رحمت ہے. ہمارے نبی کا لقب ہے قاسم رحمت. نبی کے بارے میں کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ جب ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. دیکھیے جملہ
کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، وما خلقنا نہیں کہا، وما ارسلنا کا، ہم نے آپ کو انسان نہیں کیا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ یاد رکھے اگر نبی کی خلقت ہماری جیسی ہوتی تو اللہ یہ کہتا وما خلقنا نہیں، فرمایا وما ارسلنا کا۔ اللہ نے بتا دیا یاد رکھو ارسال وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو، ارسال وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ اور یہ یاد رکھے ہمارے منبر سے جب بیان ہوتا ہے، میرے نبی کی ایک روایت بیان ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کن تو نبی جان آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کی مٹی تھی اور پانی تھا۔ اب یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور یاد رکھے مکتب جعفر بن محمد کے ماننے والے اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے جو قرآن کے مطابق نہ ہو، تو وہ معصوم نے فرمایا جو روایت قرآن کے خلاف ہو اسے تسلیم نہ کرو۔ اگر میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی علیحدہ تھی، پانی علیحدہ تھا، شامل خمیر نہ تھا، میں تھا، میں تو جملہ کہہ رہا ہوں، جب کچھ نہ تھا، لفظ کچھ نہ تھا، لفظ کب نہ تھا، میں تھا، ایک وہ تھا اور ہم تھے۔ اب قرآن اگر اس کی تائید کرے تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں۔ میرے نبی کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا کہ جب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیوں؟ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ان سے کہہ دو تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوتا میں نہ جانتا فانا اول العابدین، ہم وہ ہیں جہاں ایک عابد نہیں ہے۔ غور کیجیے گا نوجوانوں کے لیے، بزرگوں سے دعائیں دے رہا ہوں، جہاں ایک عابد لفظ نہیں ہے فانا اول العابدین، ارے سب سے پہلے عبادت کرنے والے تو ہم ہیں، ہم ہیں، شامی عبادت انہوں نے کی ہے، انہیں دیکھ کے فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ ہم یہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل مخلوق ہیں؟ یہ کیوں بیان؟ اس کی وجہ یہ، اور ایک اور بھی سن لیجیے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں جملہ کروں نوجوانوں کے لیے، ارے 40 سال کے بعد تو کسی محکمے میں نوکری نہیں ملتی، نبوت کیسے مل جاتی ہے؟ لگتا ہے جملہ کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ یہ کسی 40 سالہ والے کی محبت میں کہا گیا، اس لیے کہ جب ان کے بارے میں کہا کہ فلاں نے اتنی عمر میں کلمہ پڑھا، تو اب ہمارے مورخین نے لکھ دیا چونکہ ان کی عمر کو ملانا تھا، اور یہ لکھتے ہیں کہ وہ نبی کے ہم عصر ہیں، یعنی انہیں اگر اسلام 40 سال کے بعد قبول کیا تو ہمارے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ لیکن ایک اگلی دلیل دے رہا ہوں، میرے قوم کے نوجوان بچے جہاں بھی جاتے ہیں اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرے اور محمد و آل محمد سے مذاکرہ حق بھی ادا کرے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 40 سال پہلے ہمارے نبی کیا تھے؟ سمجھ آئیے میری باتیں؟ سوال ہے نا، اگر ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے تو پھر 40 سال کے بعد پہلے کیا تھے؟ اب دیکھیے، جو دنیا میں آتا ہے انسان، ہر پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے وقت اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، وہ 3 عہدے رکھتا ہے، اس کے 3 عقیدے ہوتے ہیں، اس کے 3 نظریے کھانے بیٹھے، اس کے 3 عقیدے ہوتے ہیں، اس کے 3 نظریے ہوتے ہیں، اس کا 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا، جب انسان دنیا